اچھا جی ویمنز میوزیم ہے, یہاں پہ لکھا ہے دا گراس سیلنگ بیٹر دین دا گلاس سیلنگ. ویمنز میوزیم ویتنام ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں, آئے ہمارے ساتھ. جی میں انٹرنس پہ کھڑا ہوں جو کہ ویمنز میوزیم آف ویتنام ہے, جو کہ خواتین کو ڈیڈیکیٹڈ ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, اس پہ لکھا ہے دا گراس سیلنگ از بیٹر دین دا گلاس سیلنگ, کیونکہ یہ گراس روٹس قسم کا میوزیم ہے. مطلب ہے کہ جو خواتین کھیتوں میں کام کرتی ہیں, محنت کش خواتین ہیں, ان کے لیے یہ میوزیم بنایا گیا ہے. اور یہاں پہ آپ ایک چھوٹی سی سب سے پہلے شاپ دیکھ رہے ہیں جو ہر میوزیم کے اندر ہوتی ہے, جہاں پہ مختلف قسم کے آرٹیفیکٹس اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ خواتین نے بنائی ہیں یا خواتین کے لیے ہیں یا سووینئرز ہیں ویتنام کے لوگوں کے. اور آگے چل کے تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں. نہیں جی, میوزیم میں مجھے اپنی فیوریٹ جگہ آلریڈی مل گئی ہے, جہاں پہ لینن, ہو چی من اور مختلف خواتین انقلابیوں کے پوسٹر نظر آ رہے ہیں آپ کو. زبردست پوسٹر ہے, میرا دل چاہتا ہے میں سارے اٹھا کے گھر لے جاؤں, مگر اوبیسلی مجھے پتہ ہے میرے بیک پیک میں خراب بھی ہو جائیں گے اور پھر پتہ نہیں استعمال ہوں گے یا نہیں ہوں گے, مگر ایک آدھ پوسٹر تو میں ڈیفینیٹلی لینے لگا ہوں. انقلابی قسم کے بک مارکس بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, ریولوشنری قسم کی چیزیں. اس اسٹیچو کا نام ہے ویتنامیز مدر, اور اس کے اوپر دیکھیں, ویری نائس, بیوٹیفل. یہاں پہ ویتنام کی پیزنٹ عورت کی وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو اکثر مارکیٹ کے اندر وہ بیچا کرتی تھیں, پھل فروٹ وغیرہ تیار کر کے تو پھر منڈی میں آ کر ان کو بیچنا. یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ویڈیو چل رہا ہے, کسان عورتیں جو ہیں چیزیں اکٹھی کر کے پھر چاہے وہ پھول ہوں یا وہ کھانا ہو یا اور مختلف چیزیں ہوں, وہ اکٹھے کر کے پھر اپنے کندھوں پر لاد کر کس طرح منڈیوں میں لاتی تھیں, بوٹس پہ لاد کے کس طرح سے منڈیوں میں لایا کرتی تھی. اور یہ چھوٹے چھوٹے یہاں پہ ترازو وغیرہ پڑے ہوئے جہاں پہ آ کر وہ بیچا کرتی تھی. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو معاملہ ہے جو میں نے ویتنام میں دیکھا کہ خواتین کی جو شمولیت اور انوالومنٹ ہے مارکیٹس میں, منڈیوں میں, یعنی کہ اس کی کافی ایک قدیم تاریخ ہے. جی یہاں پہ لکھا ہے کہ وائف اینڈ ہسبینڈ آر ایز انسیپریبل ایز اے پیئر آف چاپ اسٹکس, جس سے آپ کو پتہ ہے پورے ایسٹ ایشیا میں کھانا کھایا جاتا ہے. سب سے پہلے کمرے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ٹریڈیشنل ویتنامیز شادی کے تصورات تھے اور گھر کی جو چیزیں تھیں اس کی ایک ایگزیبٹ رکھی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ مختلف تصویریں دیکھ سکتے ہیں, ٹریڈیشنل ویتنامیز میرج کا کیا طریقہ کار تھا, کیا کلچر تھا پرانے زمانے کا جس کو ہم فیوڈلزم کہتے ہیں, اس پیریڈ کے اندر کیا کلچر تھا. یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کا کیا کہنا چاہیے اس کو, مینیکن بنایا ہوا ہے انہوں نے اپنی ٹریڈیشنل ویتنامیز ڈریس میں. اس ڈریس کو دیکھ کر مجھے ایک خیال آیا کہ یہ ہمارے شلوار قمیض سے کافی ملتا جلتا ہے. اگلے دن میں شلوار قمیض پہن کے گھوم رہا تھا جب منڈی کے اندر, تو لوگ مجھے دیکھ رہے تھے بڑے غور سے, تو مجھے احساس یہ ہوا ہے کہ وہ تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پاکستانی نے ٹریڈیشنل ہمارا کرتا کیوں پہنا ہوا, ان کو کیا پتا کہ میں نے تو اپنا کرتا پہنا ہوا تھا. یہ دیکھیں جی کچھ اور دلچسپ قسم کی چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں, ان کے جولری اور ہار وغیرہ. یہ اس زمانے کی شادی کی تصویریں مختلف نظر آ رہی ہیں, اور جو ایمبرائڈری وغیرہ کپڑے وغیرہ شادی پہ ملتے ہیں ان کی تصویریں ہیں. مجھے تو ان تصویروں کو دیکھ کے پاکستان کی ٹریڈیشنل شادیاں یاد آ رہی ہیں جو پنڈوں وغیرہ کے اندر کی جاتی ہیں. جی بہت ہی دلچسپ بات پتہ چلی ہے جو میں نے اپنے ویتنام کے دوستوں سے بھی سنی تھی, مگر یہاں میوزیم میں بھی لکھی ہوئی ہے, اور وہ یہ کہ کس طرح ویتنام کے اندر ایک قسم کی میٹری لوکل سوسائٹی تھی, اس سینس میں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کا نام لیتے تھے, خامن جو ہیں وہ اپنی بیوی کے گھر آ کے رہا کرتے تھے, اور بیوی جو ہے وہ اپنے جو ویلتھ وغیرہ ہے وہ بیوی کے ذریعے بچوں کو ملا کرتی تھی. تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے, اور اسی سے یہ سمجھ آتی کہ کیونکہ ویتنام کے اندر اوریجنلی ایک میٹریلینیل سوسائٹی تھی, ایک میٹریارکل کہہ لیں قسم کی سوسائٹی تھی, پیورلی میٹریارکل تو نہیں ہوگی مگر چلے میٹریلینیل میٹری لوکل سوسائٹی تھی, جہاں خواتین کا بہت ہی اہم کردار تھا. وہ ٹریڈیشن, وہ روایت جو ہے آج تک ویتنام میں زندہ ہے. یہاں پہ جی وہ مختلف چیزیں پڑی ہیں جو کہ استعمال کی جاتی ہیں چائلڈ برتھ وغیرہ کے اندر. یہاں پہ ایک ڈرونی قسم کی چیز بھی پڑی ہے, آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ فورسپس پڑے ہیں کہ اگر بچہ نہ نکل رہا ہو تو اس کو نکالنے کا جو طریقہ ہے, اور مختلف جو انسٹرومنٹس نائفز وغیرہ پرانے زمانے کے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے تھے. اب تو خیر اس سے بہت زیادہ سفسٹیکیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں, مگر پروسیسز پھر بھی وہی تقریباً ہوتے ہیں. یہ ایک ویتنامیز ماں کی تصویر بنائی ہوئی ٹریڈیشنل, جس نے اپنے بچے کو اپنی کمر پہ اٹھایا ہوا ہے. آف کورس کئی سوسائٹیز کے اندر, افریقن سوسائٹیز, ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر
پیزنٹ عورتیں اس طرح بچوں کو اٹھا کے پھر کھیتوں میں بھی نکل جاتی تھیں، کام بھی کرتی ہیں. تو پھر ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب انہی خواتین نے بندوقیں اٹھا کر اپنے سماج کا دفاع کیا. یہاں پہ آپ ماں اور بچے کی مختلف تصویریں دیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی پیٹھ پہ بچوں کو اٹھا کر خواتین جو ہیں کھیتوں کے اندر کام کر رہی ہیں اور کھیتی باڑی کر رہی ہیں. یہاں پر ہمیں وہ مختلف اوزار نظر آ رہے ہیں جو کہ کھیتی باڑی میں خواتین استعمال کیا کرتی تھیں. اب تو میرا خیال ہے یہ تبدیل ہو چکے ہیں، مگر پرانے زمانے کے یہ مختلف اوزار ہیں. اور یہاں پر خواتین کا مختلف کھیتوں کے اندر کام کرنا، اناج اٹھانا، ان کو ٹوکریوں میں ڈال کر لے کے جانا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ وہ ٹریڈیشنل ٹوکریاں بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ویتنامیز ڈاکیومنٹریز میں کئی دفعہ نظر آتی ہیں. یہاں پہ وہ مختلف باسکٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کہ بنی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ مختلف اوزار جو کہ کھیتی باڑی میں استعمال کیے جاتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں اور مزید باسکٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں. پورے میوزیم کا آپ کو ٹور کروا دیا ہے. یہ دیکھیں اور مزید وہ باسکٹس جو کہ ویتنامیز خواتین، کسان خواتین استعمال کرتی آئی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کمرے کے اندر اب ہم ہیں، اس کمرے کا نام ہے مدر گاڈس، یعنی کہ ماں جو کہ ایک دیوی ہو. کیونکہ پرانے زمانے کے اندر، قدیم زمانے کے اندر جو ویتنامیز ریلیجن ہے، اس کے اندر ممتا کو بھی ایک ڈیوائن فگر مانا جاتا تھا. جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، تو اس طرح ان کے ریلیجن کے اندر بھی ماں کا ایک بہت ہی خاص رتبہ ہے، کردار ہے، جس کو یہ لوگ بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ مختلف ہیڈ گیئر ہیں جی، جو سر پہ پہننے والی مختلف چیزیں ہیں خواتین کے لیے. کتنی دلچسپ اور مزیدار بات ہے کہ پورا میوزیم جو ہے وہ صرف خواتین کو ڈیڈیکیٹڈ ہے، کہ خواتین کن چیزوں کے ساتھ کام کیا کرتی تھیں، کیا کام کیا کرتی تھیں، کیسے کام کیا کرتی تھیں. یہ دیکھیں جی، یہ وہ چکی کا ایک چھوٹا سا یہاں پہ ڈسپلے لگا ہوا ہے، پرانے زمانے کی چکی کا ڈسپلے لگا ہوا ہے. یہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ یہ چھوٹا سا چرخہ ہے جس کے اوپر کے ہاتھ سے کپڑا بنتی تھیں خواتین. اب تو اس کی جگہ بہت بڑی بڑی مشینیں آ چکی ہیں نا. لے جی، اب کمال جگہ آ گیا ہوں. یہاں پہ ٹریڈیشنل جو ویتنامیز ریلیجن ہے وہ میں نظر آ رہا ہے، جس کے اندر لیڈی بدھا بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اینشنٹ لوگ اور خاص طور پہ کسان طبقے کے لوگ پرانے زمانے کے خاص طور پہ ہمیشہ یہ سمجھتے آئے ہیں، اور شاید درستی ہو یہ بات، کہ ماں ہونے کا اور قدرت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ جس طرح قدرت کے اندر مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نئی زندگی جنم لیتی ہے، اسی طرح انسانوں کے لیے نئی زندگی ہمیشہ ماں کے ذریعے جنم لیتی ہے. اسی لیے ماؤں کی ایک خاص عزت، ایک خاص رسپیکٹ، صرف ماؤں کی نہیں، خواتین کی، عورت کی خاص عزت اور رسپیکٹ ان پرانی میٹریارکل قسم کی سوسائٹیز میں ملتی ہے. اور یہ بہت ہی ایکسکوزٹ، خوبصورت، انٹریکیٹ قسم کے ڈریسز یہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں خواتین کی جیولری، ٹریڈیشنل جیولری، یہ اور مزید خوبصورت ٹریڈیشنل ڈریسز. یہ بہت زیادہ نظر نہیں آتے ویتنام کی سڑکوں پہ، سچی بات ہے. جس طرح ہمارے ٹریڈیشنل ڈریس بھی اب تقریباً کم لوگ پہنتے ہیں، تو ان کے ٹریڈیشنل ڈریس بھی اب سڑکوں پہ کم سے کم اتنے نظر نہیں آتے. اس سیکشن میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خواتین اور موسیقی کا آپس میں کیا تعلق تھا، کس طرح خواتین میوزیشنز شادیوں پہ اور جگہوں پہ گایا کرتی تھیں. اور یہ ان کے دیکھیں خوبصورت قسم کے مختلف انسٹرومنٹس نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. یہ تو ایک ایسا انسٹرومنٹ لگ رہا ہے، سچی بات ہے، کہ جیسے انڈین یا ساؤتھ ایشین پاکستانی ٹائپ انسٹرومنٹ ہی ہو. تو یہ ان کا ٹریڈیشنل میوزیکل کلچر اور خواتین کے ساتھ، خواتین کے حوالے سے جو میوزیکل کلچر ہے اس کا یہاں پہ ڈسپلے بنا ہوا ہے. ایک آبزرویشن جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسے تو ٹریڈیشنلی بہت سارے ویتنامیز کالے کپڑے پہنتے ہیں، مگر یہاں پہ یہی نظر آ رہا ہے کہ کالے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے اور رنگیلے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں. یہ اوپر تصویریں دیکھیں میرے ساتھ جو بنی ہوئی ہیں، اس کے اندر آپ کو بہت ساری ٹریڈیشنل فوٹوگرافس نظر آ رہی ہیں، جس میں خواتین کا لباس اگر آپ دیکھیں تو رنگ برنگا قسم کا لباس ہے. اور ایک زمانہ تھا شاید پنجاب کے اندر بھی ایسے تھا کہ خواتین اکثر رنگ برنگے کپڑے ہی پہنا کرتی تھیں، مگر اب چیزیں کافی شاید تبدیل ہو گئیں، کم سے کم پاکستان میں. لے جی، اب ہم میوزیم کی تیسرے فلور پہ آ گئے ہیں. یہاں پہ ہو چی مین کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، بہت ساری خواتین فیمیل کامریڈس کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں وہ گریٹ ہسٹوریکل پرسنالٹیز،
وہ خواتین جنہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا اس انقلاب میں، اور یہ خواتین جو ہیں وہ کسان طبقے سے، مزدور طبقے سے بلانگ کرتی ہیں۔ کئی خواتین کے سینے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک 2-3 میڈلز، نشان وغیرہ ہیں کہ یہ ہیروز ہیں انقلاب کے، ریولوشن کی ہیروز ہیں، اور بالکل عام پیزنٹ خواتین اس کے اندر شامل ہیں۔ آپ پیچھے ان کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں، ان کو یاد کیا جا رہا ہے، ان کی جدوجہد کو، ان کی قربانی کو، ان کی سٹرگل کو۔ اچھا جی، یہاں پہ ان خواتین کی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں جن کی قربانی کے نتیجے میں ویتنام آزاد ہوا۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کے ہسبینڈز، جن کے بچے، ایک سے زیادہ 2 بچے وغیرہ، فیملی ممبرز جو ہیں اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور ان سب کو ہیروز آف ویتنام ڈکلیئر کیا گیا، ہیروئک مدرز آف ویتنام ڈکلیئر کیا گیا، اور ایوارڈز دیے گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سینے پر اکثر کوئی نہ کوئی میڈل لگا ہوا ہے۔ یہاں ہوچی مین کی تصویر کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹری چل رہی ہے کہ خواتین کا کیا کردار تھا اس پوری سٹرگل میں۔ بیٹھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں مگر ٹائم زیادہ لگے گا، تو واو امیزنگ۔ وہ پرانی فوٹیج ساری دکھا رہے ہیں خواتین کے حوالے سے اور ویتنام کی آزادی کی جدوجہد کے حوالے سے ان کا جو کردار رہا۔ اور کیونکہ ڈاکیومنٹری ویتنامیز میں ہے اور سب ٹائٹلز جو ہیں یہاں پہ میرا خیال ہے فرینچ میں ہیں، تو اس لیے مجھے تو کوئی خاص بات سمجھ نہیں آ رہی، مگر تصویروں سے ہی سمجھ آ رہی ساری بات کہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ کس طرح سے خواتین نے جدوجہد کی اور اس ملک کو آزاد کیا۔ اب ہم اس ہال میں آ گئے جہاں پہ جو انقلابی خواتین ہیں ان کی یاد میں مختلف چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ کچھ پستولیں وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں جن خواتین نے کلیدی کردار ادا کیا ویتنامیز ریولوشن میں، ان کو یاد کرنے کی یہ جگہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کی تصویریں بھی ہیں، ان کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ مختلف چیزیں تھیں ان کو بھی یہاں پہ سجایا ہوا ہے، اور تصویریں وغیرہ بھی یہاں پہ دیکھیں لگائی ہوئی ہیں کہ ان کی کیا سٹرگل تھی، کیا کیمپینز تھے، کس طرح انہوں نے ساؤتھ ویتنام کے اندر، نارتھ ویتنام کے اندر، مختلف ایریاز کے اندر لڑیں وہ، اور کیا ہتھیار اوزار انہوں نے استعمال کیے اس لڑائی کے لیے۔ یہ سب چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ دیز آر دا ہیروز آف ویتنام، جو عام خواتین، کسان خواتین تھیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کیا۔ میں آپ کو یہ تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں۔ ویسے تو ساری ویتنامیز لڑکیاں جو ہیں اور خواتین جو ہیں وہ بہت ہی ینگ لگتی ہیں، مگر یہ تصویر ہے ایک 14 سالہ لڑکی کی جس نے ویتنام کی جو پولیس فورسز کو جوائن کیا، انقلابی قوتوں کو جوائن کیا، اور اس کو پھر یہاں پہ ایگزیکیوٹ کر دیا گیا۔ 1950 میں اس کو اٹھایا گیا اور سائگون کے پریزن میں ایگزیکیوٹ کر دیا گیا۔ یہ اس کا بریسلیٹ یہاں پہ پڑا ہوا ہے، کچھ اور چیزیں، اور وہ سٹیمپ جو اس کو ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ یہ دیکھیں جی، ایک بڑا سا یہاں پہ پوسٹر بنا ہوا ہے، خواتین جو ہے چیزیں کیری کر رہی ہیں، اور کیا لکھا ہے یہاں پہ کہ فرام 1950 to 54 in the partly liberated zones women donated 9.5 million work days to the transportation of foods and arms۔ اندازہ کریں آپ، اور دین بین فو کے اندر انہیں 2.38 ملین ڈیز جو ہیں وہ دیے، یعنی کہ یہ ان کی کنٹریبیوشن سمجھی گئی۔ یہ نہیں کہ وہ زبردستی انہوں نے کام کرنا تھا، مگر یہ بھی ان کی ویتنامیز ریولوشن کی طرف کنٹریبیوشن تھی کہ اپنے ہاتھوں پر، اپنے کندھوں پر چیزیں لاد کر، قطار بقطار بنا کر وہ میدان جنگ کے اندر ساز و سامان پہنچانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں، اور انفیکٹ خود بھی لڑ رہی تھیں، مگر ٹرانسپورٹیشن کے اندر بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ یہاں پیچھے جناب عالی تصویر ہے یوگین تھی دن کی، جو کہ فرسٹ پریزیڈنٹ تھی ویمنز یونین کی، اور اس کے بعد فرسٹ وومن ٹو بیکم وائس پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ کاؤنسل بھی تھیں۔ یہ ان کی ٹوپی اور مختلف چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ بیسکلی شی واز ون آف دا مین لیڈرز آف دا ویمنز اسٹرگل ان ویتنام۔ یہاں پہ لکھا ہے جی کہ خواتین انقلاب کے ہراول دستے میں تھی، اور 1960 کی دہائی میں 1 ملین خواتین جو ہیں وہ اٹھیں اور لڑیں، اور اسے 20,000 سولجرز کو انہوں نے جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا، مارا انیمی سولجرز کو، اور 895 کامیونز انہوں نے قائم کیے۔ ایک تصویر نظر آ رہی ہے جہاں پہ خواتین بارڈ وائر کو پکڑ کے کھینچ رہی ہیں اپنی طرف، پیچھے ساؤتھ ویتنامیز پروبیبلی پولیس مین کھڑا ہے، ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹائپ رائٹر یہاں پہ پڑا ہے اور مختلف پورٹریٹ۔ میں سوچ رہا تھا کہ جہاں پہ ملین خواتین اٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے، تو کیسے نہ وہ ملک آزاد ہو۔ کچھ امیزنگ قسم کے خوبصورت
انقلابی پوسٹر خواتین کے لیے. اس ڈسپلے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو مائنورٹی ایتھنک گروپس تھے ویتنام میں یا ہیں ابھی بھی، ان کی جو خواتین ملیشیاز ہیں، ان کے جو گوریلاز ہیں، ان کے جو ہیروز ہیں، ان کی یہاں پہ تصویریں اور مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں. یہ تصویر اور ڈسپلے ہے جی نیویان تھی با کا، اور یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی تھیں کمیونسٹ فورسز کو اور ریبلز کو. اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسگائز کیا ہوا تھا کس طرح سے کہ یہ سڑک صاف کرنے والی خاتون ہے. تو یہ وہاں پہ ویتنام کی سڑکیں صاف کرتی تھی اور ساتھ ساتھ سڑکیں صاف کرتے ہوئے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہوئے تو ویتنامیز لبریشن فورسز کو پہنچاتی تھی. جناب یہ ایک ایسی تصویر ہے جو آپ کو ہلا دے گی. اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وونڈڈ لوگ جو ہیں وہ خواتین کیری کر رہی ہیں، جس طرح یہ ایک تصویر ہے وونڈڈ لوگوں کو کیری کر رہی ہیں. مگر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے کہ خواتین پانی کے اندر کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے سٹک سے ایک برج بنایا ہوا ہے جس کے اوپر سے اور خواتین گزر رہی ہیں وونڈڈ سولجرز کو لے کر جا رہی ہیں. کیا ڈیڈیکیشن ہے. سچی بات ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے میں نے تو بڑی مشکل سے اپنے آنسو کو کنٹرول کیا ہے. مجھے دیکھ کے میں ایکسیجریٹ نہیں کر رہا، اتنا جذباتی سی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے خواتین نے، یہ دیکھیں میرے پیچھے تصویر جو ہے وہ نمایاں کر رہی ہے کہ وہ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں، کھود رہے ہیں. موسٹ لائکلی ایک ٹرنچ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس طرح کہ وہ ٹرنچز بنا لیتے تھے، جس طرح کی وہ سرنگیں بنا لیتے تھے، وہ کھود کے لے کے جا رہی ہیں مٹی کو. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہاں آ کے ایک کیسی عجیب سی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں یا تھے جنہوں نے اس طرح سے اکٹھے ہو کر اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور اتنی قربانیاں دیں اور اتنی سٹرگل کی اور اتنی جدوجہد کی اور مل کر کی، کس جذبے سے کی. یہ ان کے کچھ اور مزید پوسٹرز آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہے ہوں گے. اٹس ریئلی ایبسلیوٹلی ریمارکیبل اور ہلا دینے والی چیز ہے اس میں خدا. ہمارے پاکستان میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں خواتین یہ نہیں کر سکتی، خواتین وہ نہیں کر سکتی، خواتین مضبوط نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے ان کو ویتنام آ کے دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خواتین نہ کر سکیں. اگر وہ ارادہ کر لیں اور سماج ان کو انکریج کرے تو وہ اپنے ملک کو بھی آزاد کر سکتی ہیں. ایک بات جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ویتنام کے اندر جو خواتین کی تحریک ہے وہ ویسٹرن فیمنزم سے کافی مختلف ہے. جہاں پہ ویسٹرن فیمنزم پہ اکثر یہ الزام لگتا رہتا ہے کہ یہ تو بڑی اینٹی مین ہیں، مردوں کے خلاف ہیں، تو یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. اگرچہ خواتین کا جو ٹریڈیشنل رول ہے وہ چینج ہوتا نظر آتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کہ خواتین کا نئے کردار میں وہ سائنٹسٹ ہوں گی، وہ آرٹسٹ ہوں گی، وہ انٹرپرینورز ہوں گی، وہ ڈاکٹرز ہوں گی، وہ فیشن ڈیزائنرز ہوں گی، وہ ڈپلومیٹس ہوں گی، وہ ٹرانسلیٹرز ہوں گی، وہ ہر قسم کا کام کریں گی. مگر اس میں کہیں پر بھی ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ یہ جو نیشنل لبریشن سٹرگل ہے وہ کوئی مردوں کے خلاف ہے یا کوئی اینٹی مین ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس جدوجہد میں مرد اور عورت شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ایک نیا سماج تعمیر کیا جائے. ایک چیز کا یہاں آ کر ہی احساس ہوا ہے کہ جس طرح اکثر الزام لگتا رہتا ہے کہ خواتین کی تحریکیں جو ہیں وہ مردوں کے خلاف ہیں اور اینٹی مین ہیں اور مردوں سے نفرت کرتی ہیں، تو یہاں پہ ویتنام کی جو خواتین کی تحریک ہے اس میں ایک جھلک بھی نہیں محسوس ہوتی کہ اس میں جو ہے وہ مردوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی غصہ، کوئی نفرت، کوئی ایسی بات ہے جو کہ اینٹی مین ہے. بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں مل کر ایک نیا سماج تشکیل دے رہے ہیں، ایک نئی سوسائٹی بنا رہے ہیں، ایک نئی قسم کی تہذیب کو جنم دے رہے ہیں جہاں پہ خواتین کا ٹریڈیشنل کردار وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ گھر تک محدود ہوگی یا چادر چار دیواری تک محدود ہوگی، بلکہ وہ قوم اور ملک اور سماج کی ترقی میں برابر کا شہری بنے گی اور اس کی ترقی میں ایک برابر کردار ادا کرے گی. تو اس میں اینٹی مین ہونے والی بات نہیں نظر آتی کسی قسم کی کوئی، مگر یہ ضرور نظر آتا ہے کہ عورت ایک نئی عورت بن رہی ہے سوسائٹی کے اندر، اور مرد بھی ایک نیا مرد بن رہا ہے جو کہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ایک نئے سماج کو تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک آخری چیز کہنا چاہوں گا کہ اس پورے میوزیم میں مجھے کہیں پہ بھی ایسے محسوس نہیں ہوا کہ مستقبل کے حوالے سے کوئی مایوسی کی بات ہے یا
ماضی کے حوالے سے کوئی مایوسی کی بات ہے، بلکہ جہاں پہ بھی میں نے تصویریں دیکھی ہیں، خواتین ایون جنگ میں جو لڑ رہی ہیں، وونڈڈ لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہیں، بیٹل فیلڈ میں حصہ لے رہی ہیں، تو وہاں پہ خواتین جو ہیں مسکرا رہی ہیں۔ یہ میرا خیال ہے صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ صرف فوٹوگرافر کے سامنے مسکرا رہی تھیں یا صرف وہ تصویریں چنی گئیں جہاں پہ وہ مسکرا رہی تھیں، بلکہ میرا خیال ہے وہ اسی وجہ سے شاید مسکرا رہی تھیں کیونکہ ان کو یہ پکا یقین تھا کہ جس مقصد کے لیے وہ لڑ رہی ہیں وہ ایک عظیم مقصد ہے اور مل کر ایک نیا سماج تشکیل دے رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے جو مسکراتے ہوئے چہرے ہیں اس چیز کو نہ صرف اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ مستقبل جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے جہاں پہ ویتنام ایک بہتر ملک بنے گا، ایک آزاد ملک بنے گا، بلکہ ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی عکاسی کرتی ہیں کہ جو رشتے ناطے اس جدوجہد کے اندر قائم ہوئے مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اور مردوں کے اور عورتوں کے، وہ ٹاکسک نہیں تھے، وہ بڑے پازیٹیو تھے، اور وہ پازیٹیوٹی ان تصویروں میں بھی نظر آتی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں، اگرچہ میں اس ویتنام میں اتنا مجھے عرصہ تو نہیں ہوا، مگر وہ سوسائٹی میں بھی نظر آتی ہے، وہی پازیٹیوٹی جو اس انقلاب میں نظر آتی تھی، وہی پازیٹیوٹی اس سوسائٹی میں بھی نظر آتی ہے۔